سب سے پہلے بچی کا اپنے والدین کی طرف جھکاؤ. بچی اپنے والدین سے کس طرح سے ملتی ہے, اس کا جھکاؤ کس طرح سے ہے, وہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے نہیں جانا چاہتی ہے. یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بچی کا اپنے والدین کی طرف غیر معمولی جھکاؤ ہے, غیر معمولی اپنے والدین کی طرف محبت ہے. ایک ہوتی ہے نا نارمل محبت ہے یار, جیسے ماں باپ کے ساتھ یوزلی لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اتنی زیادہ اٹینشن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب دعا زہرا کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ بڑی خبر جو ہے یہ شیلٹر ہوم میں موجود دعا زہرا کے حوالے سے جو خبر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک زوردار تماشا ہے, بلکہ ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تماشا ہے جو کہ ظہیر اور شبیر کی ترجمانی میں اخلاقیات کیا ہوتی ہے اس کو ہی بھلا بیٹھے ہوئے, جو ظہیر اور شبیر کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ جناب ان کی اپنی جو عزت ہے وہ سٹیک پر آ گئی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں لاہور میں بیٹھی اداکارہ کی بات کر رہا ہوں, میں ان کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو 3 ان کے دوست ہیں. وہی یہ 4 لوگ ہیں شاید پورے پاکستان میں جو کہ ظہیر اور شبیر کے فیور میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس معاشرے میں غلاظت کس طرح سے گھولنی ہے اس کا اپنا کردار اس میں ادا کرتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شیلٹر ہوم میں اس وقت زہرا کاظمی موجود ہے, کیس چل رہا ہے. ہر دوسرے دن ظہیر اور شبیر کو کسی نہ کسی معاملے میں منہ کی کھانی پڑتی ہے, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نا جناب کہ بے شرموں کو شرم نہیں آتی ہے, ان کے لیے بے شرمی ہی ان کا اصل زیور ہوتا ہے, ان کا گہنا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ جناب. اچھا ہوا کیا ہے, زہرا کاظمی کی ایک رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ نے یقین جانیے ان تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے جو یہ کہتے تھے کہ یار زہرا کاظمی تو اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, وہ تو اپنے ماں باپ سے ملنا نہیں چاہتی, وہ تو ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے. وہ جو اتنے بڑے بڑے قسم کے لیٹر لے کر آتے تھے جس میں سگنیچر کروایا جاتا تھا, جس پہ لکھوایا جاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اول فول باتیں کی جاتی تھیں, اور پوری عوام کی جو انٹیلیجنس ہے, جو سوچ ہے, وہ سمجھتے ہیں جناب یہ تمام لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آئے, یہ مارس سے اٹھ کر آئے, ہم ان کو جو بولیں گے یہ سمجھ جائیں گے, مان لیں گے. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی رکھنے جا رہا ہوں, کچھ چیزیں ایسی بتانے جا رہا ہوں جس سے یقین جانیے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اس وقت جو رپورٹ نکل کر آئی ہے, اس سے پہلے تو ڈاکٹر کو کمپرومائز کروا دیا تھا نا, وہ جو ڈاکٹر آئی تھیں جن کی اپنی ذہنی حالت صحیح نہیں تھی, لیکن جناب انہوں نے زہرا کاظمی کی ذہنی حالت کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کرنی تھی. رپورٹ تو انہوں نے تیار کر دی, رپورٹ کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا عدالت کی جانب سے اور ان ڈاکٹر کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو نئی ڈاکٹر اپوائنٹ کی گئی ان کے بھی ملٹیپل وزٹس ہوئے شیلٹر ہوم میں جہاں پر زہرا کاظمی موجود ہیں, اور وہاں پر جا کے کچھ چیزیں ایسی نکل کر آئی ہیں جو کہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کرتے تھے کہ زہرا کاظمی اپنی مرضی سے اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی, اس میں بڑا پریشر ہے یار, اس بیچاری بچی پر کافی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے مل لیتی ہے. ان کے لیے ذرا ایک اطلاع ہے کہ انسان کو ذرا پڑھ لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے. عدالت کے احکامات تھے, فیملی کورٹ کے احکامات تھے کہ اگر بچی کی اپنی مرضی ہوگی تو ہی وہ والدین سے ملے گی. 1 اور 16 تاریخ کو یہ ملاقات ہوتی ہے ہر مہینے کی, 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اننیسیسری پریشر مطلب غیر ضروری دباؤ بچی پر نہیں ڈالا جائے گا اس سے ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے. ان کو بتایا جائے گا آپ کے والدین آئے ہوئے, آپ نے ملنا ہے ملیں, نہیں ملنا آپ کی مرضی, آپ بتا دیے. لیکن ہر دفعہ وہ ملتی ہے, 3 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں جو کہ ان کی ڈاکٹر صاحبہ نے بنائی, سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے رپورٹ بنائی ہے. پہلے والی رپورٹ کو تو بڑا آپ سمجھ لینا کہ مینج کر دیا گیا تھا, ڈاکٹر کو بھی مینج کیا گیا, رپورٹ کو بھی مینج کیا گیا. لیکن یہ جو رپورٹ نکل کر آئی ہے اس نے کئی چیزوں پر سے پردہ ہٹا دیا. سب سے پہلے بچی کا اپنے والدین کی طرف جھکاؤ. بچی اپنے والدین سے کس طرح سے ملتی ہے, اس کا جھکاؤ کس طرح سے ہے, وہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے نہیں جانا چاہتی ہے. یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بچی کا اپنے والدین کی طرف غیر معمولی جھکاؤ ہے, غیر معمولی اپنے والدین کی طرف محبت ہے. ایک ہوتی ہے نا نارمل محبت ہے یار, جیسے ماں باپ کے ساتھ یوزلی لوگوں کی ہوتی ہے جن کی اتنی زیادہ اٹینشن اور افیکشن نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جناب
بچی کا اپنے والدین کی طرف غیر معمولی جھکاؤ ہے، محبت ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ ظہیر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ اب یہ رپورٹ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں جنہوں نے ملٹیپل وزٹس کی ہیں شیلٹر ہوم میں۔ اب اور سنیے جناب، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچی سے جب بھی اس کے والدین کی بات کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، وہ ایکسائٹڈ انداز میں بات کرتی ہے، اور یہ ایکسائٹمنٹ گڈ ایکسائٹمنٹ میں تصور کی جاتی ہے۔ اب سوچئے زہرا کاظمی کے حوالے سے کیا کچھ ان خاتون نے نہیں بولا جنہوں نے چند پیسے، چند ڈالرز کے لیے اپنی تمام عزت کو داؤ پر لگا دیا، تمام عزت کو انہوں نے، سوری ٹو سے، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن کہنا پڑے گا کہ نیلام کر دیا انہوں نے کچھ پیسوں کی عوض۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ جناب یہ بچی اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپنے یوٹیوب میں بیٹھ کے اس بچی کو بٹھا کے انہوں نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے بولا تھا کہ یار دیکھیں اپنے ماں باپ سے نفرت کرتی ہے، بچی سے ماں باپ کے لیے نفرت جیسے الفاظ بلوائے گئے تھے۔ آپ سوچئے اس بات کو، آپ اندازہ لگائیے اس بات کو۔ اب جو رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس میں بہت ساری چیزوں نے واضح کر دیا ہے۔ پہلے بھی یہ بات واضح تھی کہ جناب بچی اپنی مرضی سے ملنا چاہے 100 دفعہ ملے، بچی اگر نہیں ملنا چاہے گی اس کو کوئی فورس نہیں کر سکتا، اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا۔ اب کس منہ سے جناب یہ لوگ اس چیز کی ترجمانی کریں گے ظہیر اور شبیر کی؟ ظہیر اور شبیر جناب ان لوگوں نے جتنی آپ سمجھ لیں کہ بے عزتی کمائی ہے، ان کے مقابلے میں ان کے ترجمانوں نے زیادہ بے عزتی کما لی۔ ان کے جو ترجمان ہیں وہ ان سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ بغیرتی میں آگے نکل گئے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار آپ نیکسس کی بات نہیں کیا کریں، آپ گروہ کی بات نہیں کیا کریں۔ ارے یہ گروہ ہیں، یہ جس طرح سے، جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، جس طرح سے تمام معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، صرف گروہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے نیگوسیشن کی بھی بات شروع کر دی ہے کہ یار کسی طریقے سے اس بچی سے جان چھڑا لی جائے، ہمارے اور معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ہم وہاں پر فوکس کر لیں گے۔ انہوں نے تو ہمارا دھندا ہی بگاڑ کے رکھ دیا، ہمارا دھندا ہی روک کے رکھ دیا۔ اور یہ 4 ترجمان جنہوں نے شاید کچھ پیسوں، کچھ ڈالرز کے عوض اپنا ایمان بیچا، اپنی عزت بیچی، اپنا سچ بیچا ہے، وہ اب کس منہ سے کیا بات کریں گے؟ اب وہ کہیں گے جناب یہ ڈاکٹر بھی کمپرومائز ہے، اب وہ کہیں گے جناب یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے، بنائی گئی ہے، زبردستی بنائی گئی ہے۔ سب ملے ہوئے ہیں، مطلب حیرت کی بات ہے، سب ملے ہوئے ہیں، صرف یہی بچھڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ملا ہوا۔ مطلب سب آپس میں غلط ہیں، یہی جو صحیح ہیں لوگ، اور یہی بکواس کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں یہی سچ ہوتی ہے۔ تو جناب یہ صورتحال نکل کر سامنے آئی ہے۔ ایک اچھی خبر ہے یہ، پہلے میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بات کی گئی، اس کی عمر کے حوالے سے بات کی گئی، ماں باپ کی شادی کے حوالے سے بات کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ جناب بچی تو ماں باپ کی شادی سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اتنی بغیرتی، اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب جناب یہ رپورٹ نکل کر آئی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔